بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ایک نظام ہے، اور یہ نظام حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک چلے گا، بدلا نہیں جائے گا. جیسے سورج کا طلوع ہونا آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک یہ سورج آتا رہے گا، جاتا رہے گا. جس دن جو ہے سورج مغرب سے نکلا اس دن سارا نظام بدل گیا. بارشوں کا آنا، رات دن کا آنا، یہ نظام اللہ کا. سردی گرمی موسموں کا بدلنا، صبح شام، سارا نظام ہے. اسی طریقے پر ایک نظام اللہ کا اور ہے جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالی حق کی پرورش مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. حق جو ہوتا ہے حق، یہ مخالف فضاؤں میں پلے گا کہ اسلام حق ہے، مسلمان حق ہے وہ نہیں کہتا میں، ہم تو بگڑ گئے ہیں. یہ اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام جو ہے یہ حق ہے، یہ دین حق ہے. اب ہم بگڑ گئے، وہ تو ہمارا معاملہ، اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو اللہ نے جو قرآن اتارا ہے وہ حق ہے، دین حق ہے. جو اللہ نے احکامات دیے وہ حق ہے، انبیاء حق ہے. اس کی پرورش اللہ اپنے دین کی مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. حالات مناسب نہیں رہیں گے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی اللہ نے مخالف فضاؤں میں کی. ایک دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس میں حالت 100% ٹھیک ہو. کھانے کی کمی، کپڑوں کی کمی، دشمنوں کا بہت ہو جانا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو جادو کرنا، کاٹے بچھانا، طائف کا سفر کرنا، وہاں دھکے کھانا، سب جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق جو تھا وہ پلتا رہا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. قرآن میں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ایمان کا نور ہے، جو نور ہے، لوگ اپنے منہ کی ہوا سے بجھا دیں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوگا نہیں، ہم ہمارا نور مکمل کریں گے، چاہے دنیا والوں کو اچھا لگے یا برا لگے. یہی حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. دنیا میں پیدا ہوئے، باپ کا سایہ اٹھا دیا. بچے کی تربیت کون کرتا ہے؟ عام طور سے باپ کرتا ہے. ماں اور باپ دونوں مل کر کرتے ہیں. ماں تربیت اندر کے اعتبار سے کرتی ہے، باپ باہر کے اعتبار سے کرتا ہے. باپ کو نہیں دیکھ سکتے.
والدہ ہے، والدہ بھی کمزور، پیسہ نہیں۔ عبد المطلب ہے، دادا ہے، وہ دادا خیر وجاہت تو ہے لیکن نوٹے نہیں، سب ڈرتے تھے عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب، لیکن اتنا پیسہ بھی تو ہونا چاہیے نا، بڑھ تھا ان کا مکہ مکرمہ کے اندر، تو لوگ ان سے ڈرتے تھے، کسی جگہ جا کر بیٹھ جائے، کہیں لڑائی ہو کے جا کر بیٹھ جائے، وہ جیسا کہے ویسا ان لوگوں کو ماننا پڑے، یہ مقام تھا۔ لیکن مالی اعتبار سے قریش پہلے کمزور تھے، چچا تو بات میں ہے سارے کے سارے۔ اچھا، خدا کی شان کہ جتنی بھی عورتیں آئیں قبیلے بنی سعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے، تو کسی عورت نے بھی حضور کو نہیں اٹھایا، یہ اور مخالف سیدھا محبت سے پر ساری عورتیں، اس زمانے کی ترتیب تھی، ہمارے دور میں تو ترتیب نہیں ہے، قبیلے بنی سعد وہ وہاں کا کشمیر ہے، طائف سے اوپر ہے یہ، الحدہ، طائف، قبیلے بنی سعد، وہیں سے ریاض جایا جاتا ہے، یمن جایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے سفر ہوتے رہتے، اس لیے ہمیں رخو کو پتہ ہے، تو وہ جو ہے وہاں کی کشمیر، وہاں کی آب و ہوا بہت اچھی، وہاں کا کھانا پینا بہت اچھا، وہاں کے مرد جو ہے وہ بہت مضبوط، تو آتے ہی کہاں تھے؟ مکہ مکرمہ میں آتے تھے، تو مکہ مکرمہ جو ہے اتنا تو اللہ کا گھر ہے، لیکن ویسے ان کے ماحول کے اندر وہ جگہ اللہ کا گھر ہونے کے اعتبار سے تو اچھی ہے، لیکن مالی اعتبار سے بیک وقت شمار ہوتے تھے، تو اللہ کا گھر ہے، وہاں جائیں گے ٹھیک ہے، لیکن وہاں ملے گا کچھ نہیں کہ چلو ہدیے ملیں گے، لوگ آئیں گے، وہاں پھلواریاں ہیں، وہاں نہریں ہیں، کچھ بھی نہیں، پہاڑ ملیں گے آپ کو، گرمی سخت ملے گی، تو وہ عورتیں آتی تھیں یہاں مکہ مکرمہ میں لڑکوں کو لینے کے لیے، اچھا یہ دونوں آتے تھے اور آپس میں یہ مشورہ کرتے تھے کہ چلو بھائی مکہ چلیں تو بیت اللہ کی زیارت بھی ہو جائے گی، طواف بھی کر لیں گے، ننگا طواف کرتے تھے، عورتیں جو ہوتی تھی رات کو ننگا طواف کرتی تھی اور مرد جو ہے دن میں ننگا طواف کرتے تھے، یہ ان کی عادت تھی کہ عورتیں رات کو طواف کرتی تھی ننگا، مادر ذات ننگا، ایک کپڑا بھی نہیں، اور مرد ہے جو دن میں ننگا طواف کرتے تھے، بیت اللہ کی ایک عظمت تھی ان کے دلوں کے اندر۔ عبد المطلب جو ہے وہ بیٹھے رہتے تھے اور دیکھتے رہتے تھے کون آیا، تو لوگ پوچھتے تھے کہ یہ بڑے میاں کون ہے، تو کہتے تھے امیر مکہ، مکہ کے امیر ہے، یہ ان کا پوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دادا ہے، لیکن مخالفت کیسی کہ ایک مخالف فضا کیسی، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ عبد المطلب آواز کرے بھی میرا پوتا ہے کون لگا تو 100 آدمی آنی چاہیے نا، یہ لیکن نہیں، سب عورتیں آتی تھی، بھی کون ہے تو سب سے پہلے سوال کرتی تھی وہ عورتیں، بھی اس بچے کا باپ کہاں ہے، اس کو معاملہ کریں گے تو باپ کے ساتھ کریں گے، تو حضرت آمنہ کہتی تھی یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کا ابا کا بھی انتقال ہو گیا، وہ چھوڑ دے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں بھی اب دادا کیا پیسہ دے گا ہم کو، پھر وہ لوگ گھر بھی دیکھتے تھے ذرا یوں جھانک کر، اب گھر میں بھی کچھ نہیں، حضرت آمنہ بھی کمزور اور گھر میں بھی کچھ نہیں، تو گھر دیکھ کر بھی تو رشتہ کیا جاتا ہے، لیکن گھر کیسا ہے ان کا دیکھیں، گھر بھی سیدھا سادہ، کھانے کی کوئی چیز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مکانات چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان کے باہر لٹا دیتی تھی حضرت آمنہ، لوگ آتے تھے، میں اس پر سنا رہا ہوں حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، حق والے صبر کریں، حق والے جھیلیں، برداشت کریں، اپنا رجوع اللہ کی طرف کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ حق کو غالب کرتا ہے، اس کو قرآن میں کہا گیا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون،
اللہ کہتے ہیں میرے معاملے پر میں غالب ہوں، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارا غیبی نظام نہیں سمجھتے۔ ہر نبی حق والا ہوتا ہے اور ہر نبی کو آزمائش میں ڈالا گیا، اور ہر نبی کی امت کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ سب سے بڑی آزمائش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ڈالا گیا۔ آزمائش، اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج آدمی جھیلے، اللہ سے دعا مانگے، اخلاق برتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے آزمائش میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے، لیکن حضور نے جواب کیا دیا؟ اخلاق سے دیا۔ رنڈیوں نے بھی ستایا حضور کو، رنڈیاں، فاحشہ عورتیں مدینہ منورہ کے اندر، یہودی جو عورتیں ہوتی تھی وہ ریحانہ تھی، زینب تھی، جس کے نام حدیثوں میں آتے ہیں، انہوں نے بھی ستایا حضور کو، لیکن حضور نے بد اخلاقی نہیں کی۔ بد اخلاقی جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں، کہ کوئی بد اخلاق ہو جائے تو وہ آدمی ختم ہو گیا، اینڈ ہے اس کا، بد اخلاق جنت میں نہیں جائے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں مرکز نظام الدین میں، وہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی قبر بھی ہے، تو لوگ بہت آتے تھے، تو کئی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو آتے تھے قبر پر اور کھانے کے لیے یہاں آتے تھے مرکز میں، سمجھ گئے نا، یعنی ٹھہرے وہاں ہے لیکن معلوم ہے کہ یہاں مرکز کے اندر کھانا جو ہے ملتا ہے، ناشتہ بھی ملتا ہے، تو آتے تھے۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ آئے ہیں وہاں ہمارے ساتھی، پر کھانا یہاں آ کے کھاتے ہیں۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی لوگوں نے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی کب سے آ رہے ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ حضرت کل بھی آئے تھے اور آج بھی آئیں گے۔ حضرت فرمایا کہ روکنا مت، دیکھو یہ اخلاق برت ہے، روکنا مت، وہ جب آوے تو مجھے بلانا۔ حکمت، اخلاق، یہ چیزیں سکھائی گئی ہیں۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جب آئے تو مجھے بولا، اب وہ لوگ آئے تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا، ان کو بلایا کہ کون کون ہے؟ یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ تو حضرت وہاں کھڑے رہے، وہ پہچانتے نہیں تھے حضرت کو کہ حضرت جی ہیں۔ تو فرمایا بھائی کہاں سے آئے؟ ناگپور سے آئے، بنگلور سے آئے۔ کہ چلا لگانے آئے ہو؟ تم چلا لگانے آئے ہو؟ بھائی ہمارے تو چلا 3 چلا 10 دن 15 دن 20 دن یہی ہوتا ہے۔ اب وہ سٹ پٹ آئے تو کہتے ہیں حضرت چلا لگانے تو نہیں آئے، تو کیوں آئے ہو؟ تو حضرت ہم تو جو ہے یہاں حضرت نظام الدین اولیاء کے یہاں آئے تھے قبر پر، تو سنا یہاں کھانا فری ملتا ہے تو کھانے کے لیے آ گئے۔ آپ کا بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاء اللہ، آپ میرے مہمان ہو، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ میرے مہمان ہو۔ حضرت نے فرمایا ضرور آؤ، اور رات کو بھی آنا، حضرت نے فرمایا۔ اور ساتھیوں سے کہا کوئی روکنا مت، ان کو آنے دو۔ ایک دوسرا دن تو ہو گیا، وہ لوگ آئے خوشی، پہلے چوری چھپ کے آتے تھے کہ یار کوئی دیکھ نہیں جاوے، کوئی پوچھ نہیں لے رہے، لیکن وہاں میواتی بھائی پوچھتے ہیں کون سے جماعت میں ہو تم، پھر تم کون سی جماعت میں ہو؟ تو سامنے والے بیچارہ ویسے ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ جماعت میں، کسی جماعت میں تو آئی ہی نہیں ہم ایسے کھانے کے لیے۔ حضرت نے فرمایا بہت پیٹ بھر کے کھاؤ اور رات کو بھی آنا، کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر رات کو بھی آئے، اب تیسرے دن پھر آئے۔ حضرت نے کہا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آگے ہمارے مہمان، واہ 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 واہ۔ حضرت نے کھڑے کھڑے ان نے بیان کیا، وہ کھا رہے ہیں اور حضرت نے بیان کیا یہ اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور شام کو بھی آنا، کہ شام کو بھی آئے وہ لوگ، تو حضرت آئے، پھر سے آئے، 2-3 مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس آئے، حالانکہ بے انتہا مشغول رہتے تھے۔ ہمارے دعوت کے کام میں سب سے زیادہ مشغول 2 آدمی گزرے ہیں، ایک مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹائم نہیں، ہر وقت اپنا کسی نہ کسی کام کے اندر مشغول،
اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تو میوات کے اجتماع سے آتے تھے اور آتے ہی کے اوپر جا کر حضرت صاحب لکھتے تھے. اتنی محنت کے بعد لکھی گئی ہے تب جا کے بھی کتاب اتنی مقبول ہوئی ہے. اب رات کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ آئے, پھر اس سے کہا کہ بھائی کوئی آپ لوگوں نے ارادہ کیا 3 دن جماعت میں جانے کا یا چلہ جماعت میں جانے کا؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت, ہم تو جو ہے بس اب 1-2 دن میں واپس جانے والے ہیں. ورنہ نہیں 1-2 دن میں جانے والے ہو تو جب تک تم یہاں رہو تو تم میرے دسترخوان پر آنا, لیکن ایک میری بات سے وہ مان لو کہ بھی دیکھو مہمان تو 3 دن کا ہوتا ہے. یہ مولانا بات کر رہے ہیں. تو 3 دن کی مہمانی تو تمہاری ہو گئی, لیکن جب تم رات کو آؤ تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا, میری طرف سے کھانا باہر ہوٹل میں کھا لینا. میں پیسے دے دوں گا آپ کو. میرے تو کتنے لوگ ہیں؟ 50 ہے. ایک آدمی کا کتنا کھانا ہے؟ اتنا کھانا. وہ ذکی ہوٹل ہوتی تھی اس زمانے میں, اب بھی ہوگی شاید ذکی ہوٹل وہاں, تو وہاں میرے طرف سے کھانا کھا. یہ اخلاق جو مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے برتے تو وہیں سے وہ لوگ چلنے کے نکل گئے. تو 2 باتیں یاد رکھنا. حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا. روایت میں حضرت حلیمہ جو ہے یہ بھی آئی حضور کو دیکھنے کے لیے. وہ دیکھا, ان کے شوہر نے بھی دیکھا, تو پوچھا بھی اس کے ابا, ان کے ابا کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو ایسا اٹھا کر جیسے بچے کو پیار کرتے ہیں پیار کیا, اور پیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا. عورتیں جب آتی تھی دیکھنے کے لیے تو عبد المطلب بہت خوش ہوتے تھے. عبد المطلب کی اہلیہ کا نام تھا حالہ. مکہ مکرمہ میں 2 لڑکیاں تھیں جو بہت خوبصورت تھی, اخلاق والی 2 لڑکیاں, ایک آمنہ اور ایک حالہ. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو جوان ہوئے عبداللہ, تو سب گھر والوں نے مشورہ کیا ابھی عبداللہ کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنی چاہیے. لیکن سب تحقیق کرو کون سا خاندان اچھا ہے, کیا ہے کیا نہیں. چنانچہ تحقیق کر کے خبر لایا کہ 2 لڑکیاں جو ہے بہت اچھی ہے, خوبصورت ہے, اور ایک کا نام آمنہ ہے, ایک کا نام حالہ ہے. عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو مانگا لے کے چلو. تو عبداللہ بھی چلے اور ابو طالب بھی چلے, حضرت عباس بھی چلے. یہ سارے کے سارے جو تھے قریش کے, ابو جہل ابو لہب یہ سارے رشتے دار تھے نا, وہ سب اب عبد المطلب یہ سب گئے. تو دونوں لڑکیاں بیٹھی ہوئی کے سامنے, آمنہ بیٹھی ہوئی, آلہ بیٹھی ہوئی. تو مسئلہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا عبداللہ بیٹھ. تو عبداللہ سے کہا بیٹے یہ دونوں لڑکیاں ہیں, پسند کر لے. خدا کی شان کہ جہاں آمنہ بیٹھی تھی سامنے ہی عبداللہ بیٹھے تھے. جہاں آمنہ بیٹھی ہے وہاں سامنے اس کے بالکل سامنے عبداللہ بیٹھے, اور جہاں حالہ بیٹھی تھی وہاں عبد المطلب بیٹھے تھے. تو پوچھا عبداللہ تجھے آمنہ پسند ہے یا حالہ پسند ہے؟ اور مجھے آمنہ پسند ہے. چلو ہو گیا. اب حالہ بچ گئی, اپنے بچوں سے کہا بھی حالہ کے ساتھ میرا نکاح کرا دو. عبد المطلب بھی. تو حضور کے والد کا نکاح ہوا آمنہ کے ساتھ, اور عبد المطلب کا نکاح ہوا حالہ کے ساتھ. تو اب یہ جو نکاح ہوا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمل میں ٹھہرے, اور وہ حضرت حمزہ حمل میں ٹھہرے. اسی لیے حضرت حمزہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جو چچا بھائی بھی تھے اور ہم عمر کی تھی, اور رضائی بھائی بھی تھے. چچا کے چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضرت حمزہ چچا بھائی چچا تھے حضرت حمزہ, اور دونوں نے ساتھ دودھ بھی کیا, ہم عمر تھے. چچا ہم عمر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اعتبار سے ہم عمر ہوئے کہ شادی عبد المطلب کی حالہ کے ساتھ ہوئی. اور یہاں تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو بعد حمزہ بھی چھوٹے تھے, وہی پیدا ہوئے وہاں, اور یہاں ادھر پیدا ہوئے. تو حالہ کو کہا ہوا تھا عبد المطلب نے کہ دیکھ وہ عورتیں دیکھنے کے لیے آویں محمد کو لینے کے لیے تو مجھے ضرور بلانا. ایک درخت تو تھا, وہ درخت کے پیچھے عبد المطلب جو ہے دیکھتے رہتے تھے کیا باتیں ہوتی ہیں, سامنے نہیں آتے تھے. کہ وجہ تھے بڑا آدمی ایک دم سامنے آئے ذرا ٹھیک نہیں. جب کچھ بات آگے بڑھے, کچھ بات ہو تو عبد المطلب آتے تھے میدان کے اندر.
پھر جب جو عورتیں جو چلی جاتی تھی تو عبد المطلب جو ہے وہ بھی اپنے ہاتھ پر جو ہاتھ مار کے یہ ناراضگی کا علامت دیتی تھی، ارے یہ جو حق بھی گیا، یہ مطلب یہ بھی گیا، یہ بھی گیا. یہ حالت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا اگر اللہ چاہتے تو جنت سے حوریں نہیں بھیج سکتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اللہ تو قادر ہے بھائی، ہر قسم کی آرائشی کر سکتا تھا اللہ. نہیں، حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے. مخالف فضاؤں میں حق پھیلے گا، چلے گا، پھیلے گا. اور ہم کیا کرنا چاہیے؟ حق والوں کو دعا کرے اللہ کی طرف متوجہ ہو اور آدمی جھیلے، نگلنا سیکھے، اگلنا نہیں. نگلنا سیکھو. آدمی جب نگلے گا تو سمجھ لو گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نگلا. حالانکہ یہ تو بچپنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی. تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا اپنے وقت پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا برداشت کیا اور کیسے کیسے لوگوں کو جھیلا وہ سمجھا رہا ہوں میں. مطلب 3 عورتوں کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں. ایک تو سارا کا قصہ آتا ہے جو گانا بہت اچھا گاتی تھی مکہ مکرمہ میں، اور ایک اناق کا قصہ آتا ہے جو زنا کے اڈے چلاتی تھی مکہ مکرمہ میں، اور ایک رنڈی کہو طائفہ کہو، رنڈی کا جملہ کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، فاحشہ عورت تھی مدینہ منورہ کے اندر، اس کا نام تو مجھے یاد رہا نہیں. یہ 3 عورتوں کے قصے حدیث میں آتے ہیں. اناق کا قصہ تو قرآن میں آتا ہے. سارا کے قصے کے تو کچھ اشارے قرآن میں ملتے ہیں. اور یہ جو مدینہ منورہ کی خاتون تھی، یہ اس کے قصے قرآن میں تو نہیں ملتے، اس کا قصہ لیکن حدیثوں میں آتا ہے. بہت چھیلے درجے کی لڑکی، آخری درجے کی. جب اپنے گھر سے نکلے تو وہاں چونکہ مدینہ منورہ میں یہود بھی ہوتے تھے، مشرکین بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی ہوتے تھے. نصارہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں نہیں ہوتے تھے، بہت کم. مکہ مکرمہ میں نصارہ ہوتے تھے. یہاں یہود بھرے ہوئے تھے مدینہ منورہ کے اندر. خیبر اور زیادہ بھرا ہوا تھا. مدینہ منورہ میں بڑے بڑے قبیلے تھے، قبیلے بنی نذیر، قبیلے بنو قریظہ، قبیلے بنی قینقاع، بڑے بڑے ان کے جتھے تھے مدینہ منورہ کے اندر. تو یہ عورت جب نکلتی تھی فائشہ تو سب کہتے ہیں وہ نکلی ہے. اب ہٹ جاتے تو لوگ ہٹ جاتے تھے، مسلمان بھی ہٹ جاتے تھے. رستے میں چلتے چلتے وہ ہاتھ پکڑتی تھی تو عورتیں جو ہے یہ بھی اس کے سامنے نہیں آتی تھی، اسے جہاں جانا ہو جائے. ایک مرتبہ کا اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے اپنے صحن میں اور وہ نکلی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب حضور کو دیکھا تو حضور کی طرف چلی. اب حضور کی طرف چلی تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یار یہ بڑا مسئلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ عورت میرے پاس آ رہی تھی. آپ تو ایک سے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. اور جو ہے وہ عورت جو ہے سامنے سے چلی چلی. صحابہ نے ایک دوسرے کو اشارہ بھی کیا، بھائی کوئی پکڑ لے اس عورت کو، کوئی بات کرے، کوئی کرے، تاکہ حضور کے پاس جا بھی نہیں کچھ بدمزگی پیدا نہ ہو. اللہ کے نبی ہے. اور حضور کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ارے آپ بھی پہچانتے تھے، معروف عورت تھے مدینہ منورہ کی. تو اس نے آتے ہی کیا کہا، یہ میں کس کو سنا رہا ہوں؟ حق کی پرورش اللہ مخالف فضاؤں میں کرتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، حق والے کو جھیلنا پڑے گا، اخلاق برتنے پڑیں گے. حضور ٹاپ 1 ہے اور یہ عورت جو ہے یہ چھیل بالکل آخری درجے کی ہے. آتی کھڑی ہو گئی اور فرمایا، یا محمد اتاکلوا کما یاکل العبد، محمد تم ایسا کھاتے ہو جیسے کہ غلام کھاتا ہے. تو آپ نے جواب دیا، انا عبد من عباد اللہ آکل کما یاکل العبد، میں اللہ کے غلاموں میں سے غلام ہوں، اللہ کے بندے میں سے ایک بندہ ہوں، ایسا ہی کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، بندہ کھاتا ہے.
دوسرا سوال کیا اتاکل وحید و تنسانی، محمد اکیلے کھاتے ہو مجھے بھول گئے. وہ آخری درجے کی ہے. اور مدینہ منورہ ہمارا ہے، غلبہ ہے، یعنی ہماری چلتی ہے وہاں بھی، فوجیں ہماری ہے، سارے لوگ ہمارے ہیں، مسجد نبی بن گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات بھی بن گئے ہیں، قافلوں کا آنا جانا بھی شروع ہو گیا ہے، سارا ڈیولپ ہو رہا ہے مدینہ میں. یہ اس کے بعد بھی اخلاق برت رہے ہیں. اتاکل وحید و تنسانی، یہ اکیلے کھاتے ہو مجھے بھول گئے. آپ نے فرمایا کھا لے بھائی، کھا لے میرے ساتھ کھا لے. یہ اخلاق تو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو اس نے کیا کہا؟ نہیں، اپنے ہاتھ سے کھلائیے. یہ سوالات آتے ہیں حدیث میں. تو اس نے فرمایا لے، لقمہ لیا اور لقمہ لے کر کھا لے. کہا نہیں، اپنے منہ کا لقمہ کھلائیے. اطعمنی ما فی فیک، یہ جس کے جملے اطعمنی ما فی فیک، ٹھیک کہتے ہیں منہ کو، اپنے منہ کا لقمہ کھلائیے. آپ نے جو ہے اپنا منہ کا لقمہ جو منہ جو تھا نکالا، اس کو دیا، اس نے کھایا. کھاتے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. مدینہ کی بڑی آپا بن گئی. جو چھیلے درجے کی تھی نا، سب لوگ ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی یار اس کے کام منہ لگتے ہو، یار اس کے کام تم اس کے منہ لگتے ہو، یہ تو اتنے خراب ہو رہے ہیں، یہ ہے یہ جو مسلمان بنی، مسلمان اچھا جب اسلام قبول کیا تو ظاہر بات ہے کہ ازواج مطہرات بھی آ گئی، دوسرے لوگ بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے. تو علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی بڑی آپاؤں میں سے، سنیے آپا کا مطلب دیندار آپا. آج کل ہمارے ساتھیوں کو پیر بننے کا بہت شوق ہو گیا، اور ہماری عورتوں کو آپائیں بننے کا شوق بہت ہو گیا. آپا، تو میں کہتا ہوں بھی آپا تو اللہ بناتا ہے اور پیر بھی اللہ بناتا ہے. لوگوں کو رجوع جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ ایسی آپا بنی کہ جو اس کو خراب سمجھتے تھے وہ رشتے دینے لگے. حضرت میرا نکاح کرا دیجیے اس کے ساتھ، حضرت میرا مانگا ہے، حضرت اس کو کہتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. ڈھنگ سے بات کرو نبی جی، اچھی طریقے سے بات کرو. جادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے جواب دیجئے تو تمہارا جو بالکل دشمن ہے وہ تمہارا گہرا دوست بن جائے گا. بن گئی آپا، اور بہت اچھی دینداری والی زندگی گزری. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پیٹ سے 7 لڑکے پیدا ہوئے. کتنے بھائی؟ 7. اور ساتوں کے ساتوں مدینہ منورہ کے بڑے محدث بنے، فقہا ٹاپ لیول کے. مدینہ منورہ کا تو اس کی کون ہے، اس کا باپ کون ہے، باپ فلا، ان کا ماں کون ہے، ماں ہو، ارے وہ ہاں کچھ پتہ نہیں کس کی ہدایت کے کب وقت آ جائے. اور نکاح بھی کس کے ساتھ ہوا بتاؤں؟ کتنے بجے 2 منٹ. چلو نکاح کس کے ساتھ ہوا، کیسے ہوا، کس نے نکاح پڑھایا، بعد میں انشاءاللہ دیکھ لیں، تھوڑا یاد رکھنا ہے مضمون. ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا شروع کیا ہے. آئندہ جمعہ ہے نہیں. چلو